بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاجر کے لیے، ایک دکاندار کے لیے دین اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ وہ خریدار کو دھوکہ نہ دے۔ خریدار کو دھوکہ دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار تشریف لے گئے تو آپ کا گزر غلے کے ایک ڈیر کے پاس سے ہوا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس غلے کا جو ڈیر تھا اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا تو آپ نے اس کے اندر تری محسوس کی۔ تو آپ نے اس بیچنے والے سے کہا کہ یہ تری کیسی ہیں، یہ تو بھیگا ہوا ہے، یہ تو خراب گندم ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی، اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو نیچے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کرو، بلکہ جو خراب ہے اس کو اوپر کرو تاکہ دیکھنے والا اس کو دیکھے، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے، نہیں خریدنا چاہتا تو چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غش، دھوکہ دینا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی بظاہر تو خالص چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر اس نے ملاوٹ کر دی، یا بظاہر وہ پوری چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کم دے رہا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، یا بظاہر تو وہ اچھی چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر کوئی نقص ہے، عیب ہے، خراب ہے، تو یہ غش ہے، دھوکہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے جماعت میں سے نہیں ہے، یعنی یہ مسلمان کا، مومن کا شیوہ نہیں ہے کہ خریدار کو اندھیرے میں رکھے، اس کے ناواقفیت سے، اس کی جہالت سے، لا علمی سے فائدہ اٹھا کر اس کو دھوکہ دے۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں میرے محترم دوستو، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا اور عیب زدہ چیز کو آگے فروخت کرنا، گاہک کو اس کے بارے میں نہ بتانا، اس کو تو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو اپنا کمال اور ہنر سمجھا جاتا ہے۔ انسان نادان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا کمال ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہنر اور کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں لیکن جب اللہ پکڑتے ہیں پھر عبرت کا نشان بھی بنا دیتا ہے۔ بحر الدموع کے اندر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی دودھ فروخت کرتا تھا، دودھ فروش تھا، دودھ بیچتا تھا، دیہات کے اندر تھا، گاؤں کے اندر تھا، لیکن وہ دودھ کے اندر پانی ملاتا تھا، دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ سیلاب آیا اور اس کے جتنے جانور تھے سب کو بہا کر لے گیا۔ اب یہ بیچارہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ قطرہ قطرہ مل گیا اور سیلاب بن گیا، یعنی جو میں نے دودھ میں پانی ملایا وہ قطرہ قطرہ مل کر سیلاب کی صورت اختیار کر گیا اور میرے جانور بہا کر لے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں پہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل دیتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر لکھا ہے۔ عبرت کے لیے میں سنا دیتا ہوں کہ ایک جماعت حج پہ جا رہی تھی تو ان میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودی۔ جب قبر کھودی گئی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پورے قبر کو ایک سانپ نے، کالے ناگ نے گھیر رکھا ہے۔ اب بیچارے پریشان ہو گئے اور دوسری جگہ پر قبر کھودی تو وہی سانپ وہاں پر موجود تھا۔ تیسری جگہ قبر کھودی تو تیسری جگہ پر بھی وہی سانپ موجود۔ وہ پریشان ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس طرح ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ایک آدمی فوت ہوا، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو اس کے اندر سانپ تھا، دوسری جگہ، تیسری جگہ، لیکن ہر جگہ پر وہ سانپ موجود ہے، اس نے قبر کو گھیر رکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کا وہ عمل بد ہے جس کا وہ عادی تھا۔ فرمایا اسی گڑھے میں، اسی قبر میں اس کو دفنا دو، خدا کی قسم اگر ساری زمین اس کے لیے کھود ڈالو گے تو اس سانپ کو وہی موجود پاؤ گے۔ یہ اس کا وہ عمل بد تھا جس کا وہ عادی تھا۔ انہوں نے بہرحال اسی قبر میں اس کو دفن کر دیا۔ واپسی پر انہوں نے جا کر ان کے اہل خانہ سے پوچھا، اس کا عمل پوچھا، تو تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ آدمی ملاوٹ کرتا تھا، تاجر تھا لیکن اندر چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتا تھا۔ تو دیکھو میرے محترم دوستو، اللہ نے مہلت دی، لیکن دیکھو انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، گناہ چھپتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، لیکن پھر آخر کار اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بعض اوقات اس کو رسوا بھی کر دیتا ہے، جس طرح اس کے خیانت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کر لیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، تاجر ہے اگر وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے
یا عیب زدہ چیز فروخت کرتا ہے، خریدار کی جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی ناواقفیت سے، لا علمی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو دھوکہ دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے جماعت کا فرد نہیں ہے۔